السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا۔ نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه، فإنما نحن به وله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرک لظلم عظیم۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کوئی بات کی تھی، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور حقیقتاً وہ اپنے بچے کو نصیحت کر رہے تھے۔ یا بنی لا تشرک باللہ، کہ اے میرے بچے کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک اس کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اولاد کے حوالے سے جو والدین کے فرائض ہیں اور والدین کی ذمہ داریاں ہیں، اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اور گزشتہ جمعے میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ بچہ جب تعلیم کی عمر کو پہنچ جائے، بچہ جب سیکھنے سکھانے کی عمر کو پہنچ جائے، تو سب سے پہلی بات،
سب سے پہلا کلمہ، سب سے پہلی نصیحت جو اس کو کرنی ہے، جو اس کو کلمہ سکھانا ہے، وہ کلمہ توحید سکھانا ہے۔ اذا افصح اولادکم، جب تمہاری اولادیں بولنے کے قابل ہو جائیں، جب بچے اس قابل ہو جائیں کہ وہ کوئی بات کر سکیں، فعلموہم لا الہ الا اللہ، ان کو یہ سکھانا ہے کہ دنیا میں کوئی الہ نہیں ہے، دنیا میں کوئی بڑا نہیں ہے، دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کے ساتھ خوف اور امیدیں وابستہ کی جا سکیں، کوئی دستگیر، کوئی ہاتھ پکڑنے والا، کوئی مدد کرنے والا، کوئی غوث الاعظم کوئی نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ بندگی اسی کی کرنی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق بھی نہیں، اللہ کے سوا کوئی اس لائق بھی نہیں جس کے سامنے اپنی حاجتیں رکھی جا سکے، اللہ کے علاوہ کوئی اس قابل بھی نہیں کہ اس سے کوئی امید وابستہ کی جا سکے۔ اللہ اکبر، یہ پہلی نصیحت کرنی۔ بچہ سیکھنے کے قابل ہوا، اس کی تعلیم کا بندوبست کرنا ہے، لیکن تعلیم کے بندوبست کرنے سے بھی پہلے بچے کو وہ بنیادی نصیحتیں کرنی ہیں، اس کے کانسیپٹس کلیئر کرنے ہیں، اس کے تصورات واضح کرنے ہیں کہ وہ اس دنیا میں کس لیے آیا ہے۔ بچے کو معلوم ہو کہ میرا پیدا کرنے والا کون ہے، بچے کو معلوم ہو کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے، بچے کو معلوم ہو کہ میری زندگی اس کا مقصد کیا ہے، اور میں اپنی زندگی میں جب کبھی پریشانیوں کا سامنا کروں گا، جب مجھے مسائل درپیش ہوں گے، تو میں نے کس سے مانگنا ہے، میں کس طرف جاؤں گا، امیدیں کس سے رکھنی ہیں، معاملات کس سے درست کرانے ہیں۔ جب کبھی چھوٹا کام پڑے، بڑا کام پڑے، انفرادی مسائل ہوں یا اجتماعی مسائل ہوں، میرے مسائل حل کون کرے گا، میرے نفع فائدے کی فکر کس کو ہوگی، مجھے نقصان سے بچانے کا کون ذمہ دار ہوگا۔ بچے کے بنیادی تصورات واضح کرنا تعلیم سے بھی پہلے ضروری ہے۔ اللہ کریم نے سورہ لقمان کے اندر آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 19 تک، ان 7 آیات کے اندر بھی چند نصیحتوں کا تذکرہ فرمایا جو لقمان نے اپنے بیٹے سے کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ بنیادی نصیحتیں، زندگی کے بنیادی تصورات، اور اس میں سے سب سے پہلا تصور کیا ہے؟ یا بنی لا تشرک باللہ۔ ایک بات سب سے پہلی پلے باندھ لو کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، کٹنے مرنے کا مقام آ جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا۔ اس لیے کہ اگر یہی جرم سرزد ہو گیا تو باقی تو سارے معاملات ہی خراب ہو جائیں گے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ تو میں گزشتہ جمعے ایک حدیث عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سواری کرنے کا شرف حاصل ہوا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو بچے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ گپ شپ کر رہے ہیں، بنیادی تصورات اس کے کلیئر کر رہے ہیں، بنیادی معاملات زندگی کے بارے میں رہنمائی فرما رہے ہیں کہ آدمی کے جب تصورات واضح ہو جائیں تو پھر عمل بھی واضح ہو جاتا ہے، اگر تصور واضح نہ ہو تو عمل بھی کبھی واضح نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ درست کر رہے ہیں۔ فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس سے کہ بچے تجھے چند باتیں بتاتا ہوں، اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہن، اگر یہ تو نے پلے باندھ لی، زندگی انہی کے مطابق گزار لی، تو اللہ تجھے بہت نفع عطا فرمائے گا۔ نفع کی باتیں، فائدے کی باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کو سمجھا رہے ہیں۔
حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں اللہ نے قرآن میں. تو یہ قرآن پاک کے اندر حضرت لقمان کی نصیحتیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی گئی نصیحتیں کم و بیش ملتی جلتی نصیحتیں. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بچے کو تعلیم سے بھی پہلے اس کے تعلیمی زندگی کے آغاز سے قبل اس کے تصورات واضح کرنا ضروری ہے، کانسیپٹس کلیئر کرنا ضروری ہے، تاکہ بچہ اس کے بعد جہاں بھی جائے، بچہ جیسی بھی تعلیم حاصل کرے، بچہ جیسے بھی تعلیمی ادارے میں جائے، بچہ کبھی تنہائی میں ہو، بچہ کبھی محفل میں ہو، اس کے ذہن میں سارے کے سارے تصورات پختہ ہوں کہ میرا فائدہ کرنے والا کون ہے، مجھے نقصان سے بچانے والا کون ہے. اس کا بھروسہ دنیاوی مادی وسائل کی بجائے ہمیشہ اللہ پر رہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلی نصیحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو پہلی نصیحت فرمائی احفظ اللہ، کہ تیرا کام یہ ہے کہ تو نے اللہ کے دین کی حفاظت کرنی ہے، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا ہے. کیا ہوگا؟ تو اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا، اپنے معاملات اللہ کے دین کے مطابق بنانے کی کوشش کرے گا. یحفظ کا، اللہ تیری ساری زندگی، تیرے تمام معاملات کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرمائے. تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، سمجھ لے تو اپنے تمام معاملات میں اللہ کی حفاظت میں آ گیا، پیچھے مسئلہ ہی کوئی نہیں باقی بچا. جب حفاظت کا ذمہ دار اللہ ہو گیا تو سارے معاملات زندگی درست ہو گئے. دوسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جو پہلی ہی کی تفسیر ہے، احفظ اللہ تجدہ امامک، کہ تو نے اللہ کے دین کی حفاظت کرنی اور ہر معاملے میں اللہ کو یاد رکھنا ہے. ہوگا کیا؟ تجھے مصیبتیں پیش آئیں گی، تیرے معاملات خراب ہوں گے، تجھے پریشانیاں ان کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن تو ہر معاملے میں اپنے سامنے اپنے اللہ کو پائے گا. تجدہ امامک، ہمیشہ اللہ تیرے سامنے ہوگا، وہ تیرے سارے معاملات میں خود رہنمائی فرمائے، تجھے پریشانی کی ضرورت کوئی نہیں. تیسری نصیحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اذا سألت، زندگی میں بہت ضرورتیں پڑتی ہیں، لوگوں سے مانگنا پڑتا ہے، چیزیں لینی پڑتی ہیں، معاملات زندگی چلانے پڑتے ہیں، زندگی مینج کرنی پڑتی ہے، دستے سوال دراز کرنا پڑتا ہے. اللہ اکبر. وَإِذَا سَأَلْتَ، لیکن ذہن میں ایک بات پختہ کر لو، اگر مانگنا ہی ہے تو پھر منگتوں سے کیا مانگنا؟ جو خود منگتے ہیں ان سے کیا مانگنا؟ اس سے مانگو جو سب کا داتا ہے، جو سب کو عطا فرماتا ہے. جتنے مرضی تم عقیدے رکھے پھرو کہ میری اس کے آگے، اس کی فلاں کے آگے، اس کی فلاں کے آگے، سارے اس گھر کے منگتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ غنی وانتم الفقراء، سارے کے سارے منگتے، سارے کے سارے فقراء، عطا فرمانے والی ذات صرف وہ ہے. تو پھر وَإِذَا سَأَلْتَ، جب کبھی مانگنے کی ضرورت پڑے تو صرف اپنے اللہ سے مانگنا ہے، کسی اور سے نہیں مانگنا. اور میں گزشتہ جمعے بھی عرض کر رہا تھا کہ ہمیں یقین ہی نہیں آتا اس بات کا. میرا ایک دوست ہے، کاروباری آدمی، کاروبار کرتا، اور ایمان اور یقین کی ایسی کیفیت اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے
میں خود حیران رہ گیا. وہ کہتا ہے مجھے کبھی پیسوں کی ضرورت پڑے نا، پیسے نہ ہوں تو میں کسی بندے سے نہیں مانگتا، میں تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے بات کرتا ہوں اور اللہ سے کہہ دیتا ہوں اللہ جی اب نہیں ہے نا پیسے تو مجھے کسی اور کے دروازے پہ بھیجو گے، مجھے کسی اور سے مانگنا پڑے گا، میں نے نہیں مانگنا، میں نے تجھ سے مانگنا ہے. میں اللہ سے بات کرتا ہوں. اس نے الفاظ بتائے، میں اللہ سے کہتا ہوں اللہ جی پیسے نہیں ہیں، چاہیے، اور جتنے چاہیے آپ کو معلوم ہے، لہذا دے دیں. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو. جو جنت دے سکتا ہے، جو مغفرت دے سکتا ہے، دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما سکتا ہے، وہ جوتی کا تسمہ کیوں نہیں دے سکتا؟ ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں سمجھ میں آتی، کانسیپٹس کلیئر نہیں ہے. اللہ اکبر. تو وہ کہتا ہے کہ میں بس اللہ سے کہتا ہوں اللہ جی دے دے نا. تو وہ کہتا ہے جب کبھی میں اللہ سے بات کرتا ہوں مجھے اللہ تعالیٰ ہمیشہ عطا فرما دیتا ہے. وہ کہتا ہے کبھی نہیں ایسا ہوا کہ میں نے اللہ سے مانگا ہو اور اللہ نے مجھے عطا نہ فرمایا. ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی بندے کے پاس جاتے ہیں نا تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اس کے پاس پیسے ہیں، وہ مجھے دے دے گا. اگر یہ یقین یہ توکل ہم شفٹ کر لیں بندوں کی طرف تو یہی تو شرک ہے کہ یہ دے سکتا ہے تو دے دے. جب اللہ دینے پہ آتا ہے تو اسباب وہ پیدا فرماتا ہے. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. پھر وہ ایسی جگہوں سے عطا فرماتا ہے کہ کسی کے دل پہ گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ بھی جگہ ہو سکتی ہے، یہاں سے بھی مل سکتا. عطا فرمانے والے اس غنی سے مانگے. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. پلے باندھ لو بات. بچے کو تعلیمی زندگی کے آغاز سے بھی قبل یہ بات سمجھا دی جائے کہ بچہ منگتوں سے نہیں مانگنا، عطا فرمانے والے سے مانگنا ہے. اگلی نصیحت وَإِذَا اسْتَعَنْتَ. مدد مانگنے کی ضرورت پڑے گی نا، کوئی مدد کر دے، پلیز ہیلپ، مدد. اللہ اکبر. فَاسْتَعِن بِاللَّهِ. ہمیشہ مدد اللہ سے مانگنی ہے. مدد بھی کسی سے نہیں لینی، اللہ سے مانگنی. اب یہ وہ مسئلہ ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا. ہم تو جگہ جگہ قدم قدم پہ مدد مانگتے ہیں اور مدد مانگنی پڑتی ہے. زندگی کا نظام نہیں چلتا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِن بِاللَّهِ. جب بھی مدد مانگنی ہو صرف اللہ سے مانگو. اور ہم روز اقرار کرتے ہیں ہر نماز میں اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اللہ نہیں مانگتے ہم کسی سے، تیرے در کے غلام ہیں. اِيَّاكَ نَعْبُدُ. اللہ غلام صرف تیرے ہیں. وَنَسْتَعِينُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اور صرف تجھ سے ہی مانگتے ہیں. جب ہیں تیرے در کے منگتے تو کسی اور سے کیوں مانگے؟ تو یہ مدد مانگنا اللہ کے سوا یہ بھی کسی سے نہیں مانگنا. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ایک تحت الاسباب مدد ہے. اللہ نے جو وسائل جو اسباب عطا فرمائے ہیں اس کے مطابق کسی سے مانگ لینا. تحت الاسباب مدد مانگنا یہ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی مانگ لینے میں کوئی حرج نہیں. مثلا میرے پاس یہ عصا ہے، اگر کسی کو اس کی ضرورت پڑے وہ مجھے کہے کہ ذرا مجھے دینا، میں اس کو یہ دے دوں تو یہ میرے پاس ہے نا. یہ اللہ نے مجھے دیا ہے. میرے پاس ایک
سبب موجود ہے، تحت الاسباب میں اس کی مدد کر سکتا ہوں، لہذا تحت الاسباب مدد مانگ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسی بات پر مدد مانگے کہ جو اسباب کے تحت میرے بس میں ہی نہیں ہے، اور مادی دنیاوی اسباب کے تحت میں نہیں دے سکتا، یا جس سے مانگا جا رہا ہے وہ نہیں دے سکتا، تو پھر بھی اسی کو کہنا بھی تو نہیں دینا ہے مجھے، یہ ہے شرک۔ فوق الاسباب اللہ تعالیٰ عطا فرمانے پر قادر ہے، انسان صرف اختیار رکھتا ہے تحت الاسباب مدد کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے بازو میں قوت عطا فرمائی ہے، اللہ نے بصارت دی ہے، آپ اپنی بصارت سے کام لیتے ہوئے، قوت بازو سے کام لیتے ہوئے، اپنی سماعتوں سے کام لیتے ہوئے، اپنی کسی بھی صلاحیت جو اللہ کی عطا کردہ ہے اس سے کام لیتے ہوئے کسی کی مدد کریں تو بھی جائز ہے، کسی سے مدد مانگے تو بھی جائز ہے۔ لیکن اگر مادی اسباب، اللہ کے دیے ہوئے اسباب وہ بظاہر ہیں ہی نہیں، آپ کہتے ہیں نہیں میں نے یہیں سے لینا، بیٹا کس سے لینا ہے؟ فلاں فلاں سے بیٹا لینا۔ اللہ کرنی والا، بھرنی والا، دستگیر، غوث، مدد کرنے والا۔ بھائی اگر تو مدد کرنے والا یا غوث سے مراد تحت الاسباب ہے تو پھر میں آپ ہم سب غوث ہیں۔ اگر اس مدد کرنے والے سے مراد تحت الاسباب مدد ہے تو پھر ہم سب غوث ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اور اگر اس سے مراد فوق الاسباب ہے تو سوائے اللہ کے کوئی غوث ہو سکتا نہیں۔ ایک شخص جو قبر میں پڑا ہے وہ غوث کیسے ہو سکتا؟ فوق الاسباب تو زندہ شخص نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا پختہ کر لو ذہن میں بات، اذا استعنت، جو فوق الاسباب مدد ہے نا، جو مرضی مانگنا ہو مانگ لینا، لیکن سوائے اللہ کے کسی سے نہ مانگنا۔ فاستعن باللہ، اللہ مددگار بھیج دے، جب تو اللہ سے مانگے گا تو پھر اللہ تعالیٰ مدد دے دے گا۔ علامہ ابن کثیر نے وہ واقعہ لکھا ہے نا، مشہور واقعہ بنی اسرائیل کا، اس آیت کی تفسیر میں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے، اس کو قبول کرتا ہے اور اس سے اس کی برائی دور کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ پرانے وقتوں میں کوئی سوداگر تھا اور ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے اس نے گھوڑا کرائے پہ لیا، اور ظاہر ہے گھوڑے کا مالک بھی ساتھ ہی جاتا تھا، اور وہ معروف راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے گئے۔ وہ کہتا رہا سوداگر اس کو، گھوڑے کے مالک کو، کہ کدھر جا رہے ہو؟ کہتا ادھر سے شارٹ کٹ ہے، آپ کو شارٹ کٹ پہ لے کے جا رہا ہوں۔ اور کرتے کرتے کسی ایسی جگہ پہ لے گیا جہاں پہ ادھر ادھر کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھیں، اور اس نے کہا گھوڑے کے مالک نے، میرا تو کام ہی ہے کہ میں بڑی بڑی سامیاں وہاں سے لیتا ہوں اور مالدار لوگوں کو کرائے پہ گھوڑا دیتا ہوں، یہاں لا کے ان کو قتل کر دیتا ہوں، ان کا مال چھین لیتا ہوں، میرا تو کام ہی ہے، لہذا اب میں نے تمہیں قتل کرنا اور تیرا مال میں نے لے لینا ہے، میں تو بزنس ہی یہ کرتا ہوں۔ اب وہ آدمی بیچارہ اکیلا وہاں پہ تلوار کے سامنے، گردن اڑنے والی ہے، اللہ اکبر، سوچتا ہے اب کیا کروں؟ جتنے ہمارے تصورات بگڑے ہیں، ہم وہاں پہ بھی ہوں تو ہم کسی مادی سہارے کو ڈھونڈیں، اللہ کی طرف دھیان پھر بھی نہیں جاتا۔ اس نے کہا رکو، تم نے مجھے مار تو دینا ہے، اور مارنے سے پہلے مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دیں۔ اور اس نے نماز پڑھنی شروع کی، جو بھی اس شریعت کے مطابق طریقہ تھا، اور نماز پڑھنے کے بعد، نماز پڑھنے کے دوران ہی اس نے دیکھا کہ اچانک ایک طرف سے دور سے گرد و غبار اڑتا ہوا دکھائی دیا،
اور ایک گھوڑ سوار تیزی سے گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا، ننگی تلوار اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی، آتے ہی اس نے گردن اڑائی اس ڈاکو کی، اسی تیزی میں گردن اڑا کے آگے نکل گیا۔ اس نے اس سے پوچھا بلا کے، رکو بتاؤ تو صحیح تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اللہ! نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اپنی اس نماز کے اندر کیا پڑھا تھا؟ اس نے پڑھا تھا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ کوئی ہے، کون ہے جو بے قرار اور مصیبت زدہ کی دعا کو سنتا ہے، ویکشف السوء، اور جس مصیبت میں وہ پھنسا ہوا ہو اس کو اس مصیبت سے نکالتا۔ اس نے نماز میں یہ پڑھا تھا، گھوڑ سوار سے بلا کے پوچھتا ہے بتاؤ تو صحیح تم ہو کون، کہاں سے آئے؟ اس نے کہا مجھے اس نے بھیجا ہے جس کو تو نے پکارا تھا۔ گویا اللہ کا فرشتہ تھا، آیا اور اس ڈاکو کا کام تمام کر کے چلا گیا۔ یقین اگر اللہ پر ہو تو اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں مدد کرتا۔ احفظ اللہ تجدہ امامک، تو ہمیشہ اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، اللہ کو تو اپنے ساتھ پائے گا، اللہ تیرے ساتھ ہوگا، اور مدد مانگنی ہو تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ پھر اگلی نصیحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَاعْلَمْ، او بچے ایک بات یاد رکھ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما رہے، وَاعْلَمْ، یاد رکھنا، پلے باندھ لینا، ان الامت لو اجتمعت، اگر ساری کی ساری امت اکٹھی ہو جائے، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، ساری پارٹیاں اکٹھی ہو جائیں، سارے بڑے چھوٹے اکٹھے ہو جائیں اور فیصلہ کر لیں علی ان ینفعوک بشیء، کہ تجھے کوئی فائدہ دینا ہے، تجھے اقتدار دینا ہے، تجھے امیر بنانا ہے، تجھے دنیاوی فوائد سے مالا مال کرنا ہے، فرمایا ان الامت لو اجتمعت علی ان ینفعوک بشیء، کوئی فائدہ دینے پر ساری کی ساری امت جمع ہو جائے، سب اکٹھے ہو جائیں، ساری پاورز، ساری طاقتیں، صرف شہر کی طاقتیں نہیں، صوبے کے حکمران نہیں، صرف نیشنل لیڈرز نہیں، ساری بین الاقوامی طاقتیں بھی، فرمایا سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں الا ینفعوک بشیء، کہ تیرا فائدہ کرنا ہے، لم ینفعوک الا بشیء قد کتب اللہ لک، سوائے اس کے تیرا کک فائدہ ہی نہیں کر سکتے، سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہو، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ یہ بڑے بنے پھرتے ہیں، سب مانگتے ہیں، سب مانگت ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، ان کے ہاتھ میں کسی کا فائدہ، کسی کا نقصان نہیں۔ فرمایا سارے اکٹھے ہو جائیں الا ینفعوک بشیء، کہ تجھے کوئی فائدہ کسی چیز کا دے دیں، لم ینفعوک، پلے باندھ لو یہ بات کہ تیرا فائدہ کوئی نہیں کر سکتا، الا بشیء قد کتب اللہ لک، ہاں اگر عطا فرمانے والے نے، اگر اس ہستی نے جس کے ہاتھ میں فائدے اور نقصانات ہیں، اگر اس نے کوئی فائدہ تیرے لیے لکھ رکھا ہے وہ تو مل جائے گا، علاوہ ازیں کوئی فائدہ یہ تجھے دے نہیں سکتے۔ پھر فرمایا یہ بھی پلے باندھ لو، وَلَوِ اجْتَمَعُوا، اگر سارے اکٹھے ہو جائیں تیرے خلاف، عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، تیرے خلاف سارے اکٹھے ہو گئے، صوبے بھی، وفاق بھی، بین الاقوامی طاقتیں بھی، سب تیرے خلاف اکٹھے ہو گئے، کس لیے؟ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، کہ تجھے تیرا نقصان کریں۔ اللہ اکبر، لم یضروک، تیرا کخ بھی نہیں بگاڑ سکتے، الا قد کتب اللہ علیک، ہاں اگر اللہ نے لکھ رکھا ہو تیرا کوئی نقصان تو وہ تو ہو جائے گا،
وگرنہ یہ ساری دنیا کے لوگ مل کے بھی تیرا ایک کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام ساری طاقت اکٹھی ہو گئی تھی نا، اہل محلہ بھی، اہل خاندان بھی، اہل قوم بھی، وقت کا بادشاہ بھی، سب اکٹھے ہو گئے تھے نا، اور طے کر لیا تھا کہ اس کو جلا دینا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کون کون تھا؟ اکیلے؟ اللہ اکبر، ساری وقت کی طاقتیں اکٹھی ہو گئیں، اس کو جلا دینا ہے۔ تو جلا لیا انہوں نے۔ لم يضروك الا بشيء قد كتب الله عليك، اللہ نے اگر نقصان نہ لکھا ہو، سامنے توپ، سامنے گن، سامنے ٹینک، دنیا کا جدید سے جدید ترین ہتھیار کھڑا ہو، اور اس کے سامنے آدمی ہو، اگر توکل کا یہ عالم ہو، اگر اللہ پر یقین کی یہ کیفیت ہو، تو آدمی کو ڈر کس کا رہتا ہے؟ صرف اللہ کا۔ اللہ کے سوا یہ ٹینکوں توپوں سے ڈر ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ نقصان یہ پہنچا ہی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنیادی بات راسخ فرما رہے ہیں، فرمایا وَعْلَمْ، بچے جان رکھ اس بات کو کہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں کہ تجھے تیرا فائدہ کرنا ہے، فائدہ کر نہیں سکتے، سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں کہ تجھے نقصان پہنچانا ہے، نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس لیے کہ تیرے مقدروں میں جو لکھا جانا تھا لکھا جا چکا، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ، اگلی نصیحت، وَعْلَمْ، جان رکھو، انما اخطاک، جو بات، جو چیز تجھے اللہ دینا نہ چاہے، اللہ تعالیٰ تجھ سے دور کر دے، کوئی چیز تجھ سے چھین لے اللہ تعالیٰ، ما اخطاک، تجھ سے اللہ نے کوئی چیز چھین لی، یقین رکھنا لم یکن لیصیبک، یہ یقین رکھنا کہ اس کا تجھے ملنا ممکن ہی نہیں تھا۔ لم یکن لیصیبک، جو چیز اللہ نے چھین لی، کائنات کی کوئی طاقت تجھے دے نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، یہ فلسفہ، یہ حکمت، یہ تاریخ، یہ توحید، یہ کیا علم ہے؟ یہ کون سی تعلیم ہے؟ کون سی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں؟ تعلیم کے آغاز سے بھی قبل نصیحتیں فرمائی جا رہی ہیں، بچے کے کانسیپٹس کلیئر کیے جا رہے ہیں کہ سمجھ لو کہ جو چیز تجھے نہیں ملنی تھی، جو چیز اللہ نے چھین لی، وہ ممکن ہی نہیں تھی کہ تجھے ملے، لہذا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، اور کبھی مل سکتی نہیں۔ لم یکن لیصیبک، اور اسی طرح یہ سمجھ لو وما اصابک، جو چیز مل گئی ہے نا، ہم پتہ کیا کرتے ہیں، معاملہ ہو گیا، بات ختم ہو گئی، نقصان پہنچا یا فائدہ ہوا، واقعہ ہو جانے کے بعد بیٹھے ہوتے ہیں تبصرے کرنے کے لیے، بڑے بڑے دانشور بیٹھے ہوتے ہیں۔ اگر یوں ہو جاتا نا تو پھر یوں ہو جانا تھا، اگر تھوڑا سا یوں ہو جاتا تو یوں ہو جانا تھا۔ انا للہ و انا الیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو اگر مگر کرتا ہے نا کوئی آدمی واقعہ ہو جانے کے بعد، کہ اگر یہ ہو جاتا تو یہ ہو جاتا، وہ شرک کرتا ہے۔ اس لیے کہ مستقبل کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہو تو یہ ہو جائے، مستقبل کے بارے میں غیر معین امکانات موجود ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیا ہونا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن جو ہو چکا
وہ ہونا ہی وہی تھا جو ہو چکا. اس کے بارے میں کہنا کہ اگر یہ ہوتا تو یہ ہو جاتا، تو یہ شرک ہے. اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ گزرے ہوئے واقعے کو بدل سکتے تھے، گزرا ہوا واقعہ نہیں بدلا جا سکتا، البتہ مستقبل کا واقعہ بدلا جا سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء. تقدیر لکھی ہوئی وہ بھی مٹ جاتی ہے اگر اللہ سے گڑ گڑا کے مانگا جائے. دعا مانگنے سے تقدیر بدل جاتی ہے. کیا لکھا تھا، کیسے لکھا تھا، کس طرح ہوا تھا، اللہ کو علم ہے. تقدیر تو ہے ہی اللہ کے علم کا نام. ہمیں کیا معلوم اس نے کیا لکھا، ہمیں کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی. لیکن جو ماضی کا واقعہ ہے، جو ہو چکا، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اگر یہ ہو جاتا تو یہ ہو جاتا. وہ ایک دفعہ میں جا رہا تھا گاڑی پہ، میں ڈرائیو کر رہا، 7 بچے بیٹھے ہوئے. اچانک ایک ٹرک آگے سے آیا، بڑی خطرناک سچویشن بنی، ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا. اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، بریک لگ گئی، نکل گئے. میرا بچہ کہتا ہے کہ شکر ہے آپ نے بریک لگا لی، وگرنہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا. میں نے کہا نہیں بیٹا، شکر ہے اللہ نے بریک لگوا دی. میں کون ہوتا ہوں بریک لگانے والا؟ اگر اللہ نے میرے مقدر میں ٹکر لکھی ہوتی تو کبھی بریک نہ لگتی. وہ لمحہ، جس لمحے ٹانگ میں توفیق آنی ہے کہ وہ بریک لگا لے، دماغ میں یہ بات آنی ہے کہ وہ ٹانگ کو حکم کرے، یہ لمبا پروسیس ہے، یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس نے بریک لگوا لی، اس نے بچانا تھا، اس نے بچا لیا، اللہ کا شکر کرے. انسان کے بس میں ہے کیا؟ انما اختاک، جو چیز چھن گئی ہے وہ مل سکتی نہیں تھی. لم یکن لیصیبک، اور جو چیز مل گئی وما اصابک، یا جو ملنے والی ہے، جو اللہ نے عطا فرما دی ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت چھین نہیں سکتی. لم یکن لیخطئک، کوئی نہیں ہے جو اس کو چھین سکے. لہذا پریشانی کی بات نہیں ہے. معاملات زندگی میں، زندگی کی تگ و دو میں، کاوش اور جد و جہد میں اپنی کوشش جاری رکھنی ہے، درست سمت میں دوڑتے رہنا ہے، جنت حاصل کرنے کے لیے محنت جاری رکھنی ہے. لیکن پریشان نہیں ہونا اس لیے کہ دنیا والوں کے ہاتھ میں نہ ماضی ہے، نہ مستقبل ہے، نہ حال ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو چیز مل گئی وہ ملنی ہی تھی، وہ جو ملنے والی ہے وہ رہ نہیں سکتی، جو ملنے والی نہیں ہے وہ مل نہیں سکتی. لہذا پریشانی کی کیا بات؟ بس کوشش کرو، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. اور ایک اگلی نصیحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تعرف إِلَى اللَّهِ فِي الرَّخَاءِ، تعرف إِلَى اللَّهِ فِي الرَّخَاءِ. ایک کام کرو کہ جب خوشحالی ہو نا، خوشحالیاں تنگ دستیاں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. کبھی انسان پریشان ہو جاتا ہے، کبھی آدمی اپنے آپ کو بڑا ہی تنہا اور بے بس محسوس کرتا، اور کبھی اپنے آپ کو بادشاہ محسوس کرتا کہ سارا کچھ ہی میرے ہاتھ میں ہے. اور جب بادشاہ محسوس کرتا ہے نا، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہو، تو بالعموم اس وقت یہ اللہ کو بھول جاتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بچے کو نصیحت فرما کہ بچے تعرف الی اللہ فی الرخاء، جب خوشحالی ہو، جب بادشاہت ہو، جب معاملات سارے کے سارے تیرے ہاتھ میں ہوں، اس وقت بھی اللہ کو یاد رکھنا. کیوں؟ یعرف کا فی الشدہ، جب تو مصیبت میں ہوگا وہ تجھے یاد رکھے گا. تو خوشحالی میں اس کو یاد رکھ، جب مصیبت میں تو ہوگا تو پھر پکارنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود ہی تجھے یاد رکھے گا.
اس لیے کہ تو نے خوشحالی میں اس کو یاد رکھا ہے۔ اللہ، کیا اصول ہیں، کیا نصیحتیں ہیں، زندگی کیسی بن جاتی ہے اگر بچے ان نصیحتوں کو پلے باندھ کے چل پڑے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والدین کو سکھا رہے ہیں کہ بچوں کو کیسے نصیحتیں کرنی۔ اللہ اکبر۔ اگلی نصیحت فرمایا وَعَلَمْ، ایک اور بات پلے باندھ لو، ان النصر مع الصبر، بیٹھ کے تم چیختے رہو، دعائیں کرتے رہو کہ اللہ کی مدد نہیں آتی، اللہ دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں، اللہ فلاں کر دے، اللہ فلاں کر دے۔ اللہ کی مدد کا انتظار کرتے رہنا، یاد رکھو اللہ کی مدد اس طرح نہیں آتی۔ ان النصر مع الصبر، اندازہ فرمائیں اس منظر کو نہ بھولیے گا ان احکام کے اندر، کہ منظر کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سفر فرما رہے ہیں، پیچھے ایک بچہ بیٹھا ہے، اس بچے کا نام عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو نصیحتیں فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھو وَعَلَمْ ان النصر مع الصبر، مدد کہاں ہے، مدد کیسے ملتی ہے، فتح کیسے ملتی ہے؟ فرمایا مع الصبر، وہ بیٹھ رہنے سے نہیں ملتی، وہ ڈٹ جانے سے ملتی ہے۔ صبر کا معنی کیا ہے؟ ڈٹ جانا۔ لفظی معنی صبر کا ہے اپنے آپ کو روک لینا۔ کس بات سے روک لینا؟ کام کرنے سے نہیں، عمل کرنے سے نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں شاید عمل سے روک لینے کا نام صبر ہے۔ صبر جس کا لغت کے اندر معنی روک لینا ہے، حقیقت میں اس طرز عمل سے اپنے آپ کو روک لینا ہے جو ہر کام اور ہر سچویشن کے بعد انسان کا جو فطری طرز عمل پیدا ہوتا ہے، فطری رد عمل جو پیدا ہوتا ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے روک لینا، یہ صبر ہے۔ کہیں آپ کا واویلا کرنے کو دل چاہ رہا ہو، بین کرنے کو دل چاہ رہا ہو کسی کی موت پر، بین نہ کرنا صبر ہے۔ اللہ اکبر۔ کہیں آپ کا کام نہ کرنے کو دل چاہ رہا ہو، اٹھ کے کام کرنا صبر ہے۔ کبھی آپ کا دل یہ چاہ رہا ہو کہ میں بستر میں لیٹا رہوں، اٹھ کے نکلنا نماز کے لیے، یہ صبر ہے۔ اور فوج کا مقابلہ، سامنے بڑی فوج ہو، آپ اس کے سامنے ہو، دل یہ کر رہا ہو کہ مقابلہ نہ ہی ہو تو بہتر ہے، کوئی بچت ہو جائے تو بہتر ہے، اس وقت اس دشمن سے ٹکرا جانا صبر ہے۔ لہذا صبر کیا ہے؟ اپنے فطری طرز عمل کو، اپنے فطری رد عمل کو جو دل چاہ رہا ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے روک لینا، یہ ہے صبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، جو شخص ڈٹتا نہیں ہے نا، اس کو اللہ کی مدد نہیں ملتی۔ اللہ اکبر۔ کبھی کچھ نہ کرنا صبر ہے، کبھی کچھ کرنا صبر ہے، پوری زندگی اللہ کے دین پر ڈٹے رہنے کا نام صبر ہے۔ اس لیے فرمایا یہ صبر تو بڑا اعلیٰ اور اونچا مقام ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، ہر شخص ہی گھاٹے میں ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان لانا نچلے درجوں میں ہے، لیکن ایمان پر ڈٹ جانا یہ اسلام کا کلائمیکس ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خود مومن نہیں بنے بلکہ ساتھ کردار بھی بنایا، اور کردار بنانے کے بعد وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ساری دنیا پر پھیل گئے کہ اللہ کا دین یہ ہے، اللہ کے دین کا پوری دنیا میں ڈنکا بجایا۔ اور ظاہر ہے جب اللہ کے دین کا ڈنکا بجے گا تو کفار کو تکلیف ہوگی، لوگ تمہارا مقابلہ کریں گے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ،
اور پھر جا کے صبر کا مقام آئے گا کہ دنیا والوں سے ٹکرا جانا اللہ کے دین کے لیے، یہ ہے صبر۔ فرمایا جو اس طرح کا کردار ادا کرے گا وہ گھاٹے سے بچے گا، وگرنہ ان الانسان لفی خسر۔ جو اس ٹریک پہ نہیں گیا اور ایمان سے لے کر صبر تک کا یہ مراحل زندگی کا سفر اس نے طے نہیں کیا، تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس نے اللہ کی مدد کے لیے استحقاق ہی حاصل نہیں کیا۔ اللہ کی مدد اس کو ملے گی جو اس منہج پہ جائے۔ وَعْلَمْ، او بچے جان لے، اس بات کو پلے باندھ لے، ان النصر مع الصبر، کہ جو مدد ہے اللہ کی وہ صبر سے ملتی ہے۔ وقت اوپر ہو گیا، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے موضوع جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔